السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما مثل الحیاۃ الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآیات لقوم يتفکرون۔ واللہ يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقیم۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا سید السادات جیتک قاصدا ارجو رداک واحتمی بحماک یا اکرم الثقلین ویا کنز الورا جد لی بجودک واردنی برداک۔ ایک دفعہ بآواز بلند درود شریف پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ۔ ایک دفعہ اور جھوم کر بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ۔ مولانا محمد اقبال صاحب آگے تشریف لے آیا کریں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ آگے آ جائیے، اب اچھا نہیں لگتا ہے پیچھے۔ جی آگے تشریف لے آئیں۔ ایک دفعہ اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح بشمس و دہا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ کیوں نہ زیبا ہو تجھے تاج بری، تیرے ہی دم کی ہے سب جلوہ گری، ملک و جن و بشر حور و پری، جان سب تجھ پہ فدا کرتے ہیں۔ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کہ ہم اے جانے بےتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ اور درود شریف پڑھ دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جہاں تک کل میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا، اس کے بعد آنے والی آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا جا رہا ہے، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، کہ دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے وہ پانی جس کو ہم نے اتارا آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، جس کی وجہ سے زمین کی سرسبزیاں، زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں بہت گھنی ہو کر نکلی، بہت اچھے انداز میں نکل کر آئیں۔ مما یأکل الناس والانعام، ان میں سے، ان چیزوں میں سے کہ جن چیزوں کو آدمی کھاتے ہیں
اور جانور کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، حتیٰ کہ جب زمین نے اپنی پوری آرائش کو اختیار کر لیا، پورا سنگھار اس کے اوپر چھا گیا، وزینت اور آراستہ اور پیراستہ ہو گئی، زیب و زینت والی ہو گئی، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور اس کھیتی کے مالکوں نے یہ گمان کر لیا کہ اب وہ اس کے مالک ہو گئے، ان کھیتیوں پہ ان کی قدرت پورے طور سے آ گئی۔ اتاہا امرنا، کہ اچانک ان کھیتیوں کے اوپر ہمارا حکم آیا، یعنی عذاب کا حکم آیا، لیلاً او نہارا، رات کے وقت یا دن کے وقت، فجعلناها حصیدا، تو ہم نے اس کو کاٹا ہوا بنا دیا، جیسے کأن لم تغن بالامس، گویا کہ یہاں پر کل کوئی چیز تھی ہی نہیں، بالکل ختم کر دیا۔ ایک مثال دی جا رہی ہے دنیاوی زندگی کی، کہ دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے کہ پانی آسمان سے برسا، جب رحمتوں کی بارش ہوئی تو زمین سے سبزیاں نکلیں اور بہت اچھے انداز میں نکلی، کہ ان سبزیوں کو دیکھ کر کے، ان کھیتیوں کو دیکھ کر کے کھیت کے مالک بہت خوش ہو گئے، اور یہ کہنے لگے کہ یہ تو اب ہماری ہی ہیں، ان کو کون ختم کر سکتا ہے، اور ان سے امیدیں وابستہ کر لی کہ جب یہ پک جائیں گی ان کو ہم کاٹیں گے، کاٹنے کے بعد ان سے دانے نکالیں گے، پھر بیچیں گے، اور ہمارا یہ فائدہ اس سے ہوگا۔ یہ ساری امیدیں اس کھیتی کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے انہوں نے اپنے دل میں باندھ لی، لیکن اچانک ایسا ہوا کہ کسی رات یا کسی دن میں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر عذاب آ گیا، ٹڈی کے دل آ گئے، یا آسمان سے اولا باری ہو گئی، یا بہت تیز آندھی آئی کہ سب کو ختم کر گئی، طوفان آیا کہ سب کو مٹا گئی، یا کوئی کیڑے پہنچ گئے کہ سب کھا گئے، اور ان کو اس طرح سے کر دیا جیسے کہ اس کھیت میں کل کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ دیکھو کتنا افسوس ان کو ہوگا کہ کل تک تو امیدیں باندھے ہوئے تھے اور آج ساری امیدیں ختم ہو گئیں۔ کہ ایسی ہی دنیاوی زندگی کی مثال ہے، جس نے دنیا میں رہ کر کے آخرت کے اندر جانے کی کوئی تیاری نہیں کی، دنیا میں رہ کر کے دنیا ہی کے اندر پھنسا رہا، خدا کو بھول گیا، آخرت کو اپنے ذہن سے اس نے نکال دیا۔ تو یہاں تو اس کی خوشیاں تھیں، مسرتیں تھیں، نہ معلوم کیا کیا سوچتا تھا، لیکن جب وہ قیامت میں جائے گا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے ہاتھ مل کے رہنے کے، تو اس وقت اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کی اس حالت کو آپ اس کسان کی حالت سے سمجھ سکتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے سب ختم کر دیا گیا ہو۔ یہ قرآن ایک مثال دے رہا ہے مسلمانوں کو یا انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ دنیا کو در حقیقت آخرت کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے بنایا گیا ہے، اور دنیا کھیتی ہے، اس میں جو تم بوؤ گے آخرت میں اسی طرح سے کاٹو گے۔ فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح سے ہم آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے کہ جو سوچیں، فکر کریں، گہرائی میں جائیں اور خدا کی قدرت کو پہچاننے کی کوششیں کریں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور کہا کہ اللہ
بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے دارالسلام کی، سلامتی کے گھر کی دعوت دیتا ہے۔ کس کو دیتا ہے؟ ہم سب کو دیتا ہے۔ دعوت دینے والا کون ہے؟ رب تبارک و تعالی۔ مشکاۃ شریف کی حدیث شریف کے اندر بھی ذکر فرمایا گیا، جو صاحب مشکاۃ نے بخاری شریف کے حوالے سے ذکر کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاوت بیان فرمائی اور کہا کہ میں اس حال میں تھا کہ میری آنکھ بند تھی، میرے کان سن رہے تھے اور میرا دل جاگ رہا تھا، کہ میرے پاس آنے والے کچھ آئے، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل تھے۔ حضرت جبرائیل سرہانے کھڑے ہو گئے، حضرت میکائیل پائنتی کھڑے ہو گئے، اور دونوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس بندہ عظیم کی کہاوت بیان کرو۔ تو انہوں نے پھر مثال دینی شروع کی کہ ایک بادشاہ ہے بہت بڑا، جس نے ایک بہت بڑی حویلی بنوائی، اس حویلی کے اندر بہت اچھا ایک گھر بنوایا، اور گھر کے اندر بہت خوبصورت دسترخوان لگوایا، اس پہ طرح طرح کے کھانے چنے گئے۔ پھر ایک بلانے والے کو کہا کہ تم ساری مخلوق میں جا کر کے سارے لوگوں کو ندا کرو کہ بادشاہ کی طرف سے تمہاری دعوت ہے۔ اس دعوت دینے والے کی آواز پر جس کسی نے لبیک کہا وہ کامیاب رہا، گھر میں آیا، کھانا کھایا اور شادمانیاں اور خوشیاں حاصل کیں، اور جس نے اس کی بات پر کان نہ دھرا اسے کچھ بھی فائدہ نہ ملا، نہ وہ گھر میں آیا، نہ اس نے کھانا کھایا، نہ اس کو خوشیاں نصیب ہوئیں۔ پھر ایک دوسرے نے دوسرے سے کہا کہ اس کو کھول کے بیان کرو جو تم نے یہ کہاوت بیان کی ہے۔ تو پھر تفصیل سے بیان کیا گیا کہ بادشاہ جس نے بہت بڑی حویلی بنائی وہ رب تبارک و تعالی ہے۔ یہ ساری کائنات حویلی کی طرح ہے، اور اس بہت بڑی حویلی میں جو ایک بہت خوبصورت گھر بنایا وہ جنت ہے، اور جنت میں جو کھانے ہیں وہ دسترخوان کی طرح ہے، اور بلانے والا محمد عربی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جس کسی نے ان کے بلاوے کے اوپر لبیک کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کسی نے ان کے بلاوے پہ دھیان نہ دیا وہ جنت سے دور رہے گا اور جہنم کے اندر جائے گا۔ یہاں دعوت دینے والا خود رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں بلاتا ہے الی دار السلام، دارالسلام کی طرف۔ دارالسلام جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جنت کل 7 ہیں، جنت کے دروازے 7 ہیں، یا جنت کی جو پرت ہیں نیچے اوپر، یا جنت کے جو مقامات ہیں وہ کل 7 ہیں۔ جنات نعیم ہے، جنات عدن ہے، جنات سلام ہے، جنات یہ دارالسلام ایک ہی آیا، دارالسلام ہے، دارالجلال ہے، جنات النعیم ہے، جنات عدن ہے، جنات الفردوس ہے۔ ان میں سے بہت سارے نام عطر بنانے والی کمپنیوں نے بھی اپنے اپنے عطروں کے رکھ لیے ہیں، جنت الفردوس، جنت النعیم، جنات عدن وغیرہ۔ یہ دارالجلال، دارالسلام یہ بھی جنتوں کے نام ہیں۔ بعض جگہ یہ فرمایا گیا حدیث شریف کے اندر کہ جب تم جنت کو مانگو تو جنت النعیم کو مانگا کرو، کہیں جنت الفردوس کے لیے فرمایا گیا۔ جنتوں میں ان کا ایک خاص مقام ہے۔ فرمایا اللہ بلاتا ہے تم کو دارالسلام کی طرف، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کسی کو بھی چاہے سیدھے راستے کی۔ ہدایت دینا یہاں یہدی فرمایا گیا، ہدایت کے معنی ہے راستہ دکھانا بھی اور راستہ چلانا بھی۔ راستہ دکھانا اور ہوتا ہے، راستہ چلانا اور ہوتا ہے۔
راستہ دکھانے میں ضروری نہیں ہے کہ جس کو دکھایا ہے وہ وہاں تک پہنچ جائے جہاں کا دکھایا ہے، لیکن راستہ چلانا اس میں کنفرم ہوتا ہے کہ جہاں تک وہ لے جانا چاہتا ہے وہ وہاں تک جانے والا پہنچ جائے گا۔ ڈربی روڈ کے اوپر رہ کر کے کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ مسجد نور الاسلام ہم کو جانا ہے، آپ اس کو بتا دیں کہ آپ اس طرح سے جائیں، پھر یہ لیفٹ ٹرن کریں، رائٹ ٹرن کریں، ادھر جائیں ادھر جائیں، وہاں سے ہیلی ویل روڈ اور بلیک بن روڈ کے بیچ میں گنبد دکھائی دے گا، وہی مسجد نور الاسلام ہے۔ اب وہ انسان وہاں سے چلا، ہو سکتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہو، یہاں تک نہ پہنچ پائے، جہاں اس کو رائٹ جانے کے لیے کہا تھا اس نے وہ لیفٹ کر لیا تو وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ ایک تو شکل یہ ہے کہ آپ وہاں رہ کر کے اس کو راستہ بتا دیں، ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے، وہاں تک پہنچ جاؤ گے، اور ایک یہ کہ آپ اس سے پوچھیں آپ کو وہاں جانا ہے کہ ہاں مجھ کو وہاں جانا ہے، کہ میں بھی وہیں جا رہا ہوں، میرے پیچھے پیچھے چلیے۔ اب یہاں راستہ بہکنے کا سوال نہیں، اس لیے کہ اب وہ خود راستے کو نہیں دیکھ رہا ہے، وہ اس جانے والے کو دیکھ رہا ہے جو پہلے ہی سے راستہ جانتا ہے، اس میں بہکنے کا سوال نہیں ہوتا۔ تو راستہ چلانا اور ہے، راستہ دکھانا اور ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ راستہ دکھاتا بھی ہے، راستہ چلاتا بھی ہے۔ یہدی کے دونوں معنی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بھی اس کی نسبت کی گئی ہدایت کی، وہاں پر بھی یہی مراد ہے، راستہ دکھانا بھی اور راستہ چلانا بھی۔ اہدنا الصراط المستقیم کے اندر بھی جو الحمد شریف کے اندر ہم روز پڑھتے ہیں، راستہ دکھانا اور راستہ چلانا، مگر وہاں پر راستہ چلانا مراد ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، یعنی چلائے رکھ۔ ہم چل تو رہے ہیں، ہم نے دیکھ لیا ہے تیرے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی عنایات سے، لیکن تو ہم کو چلاتا رہے، یہ دعا ہے۔ تو فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کا وہ لوگ کہ جو نیکیاں کرتے ہیں دنیا میں رہ کر کے، ان کے لیے اچھائی ہے، خوب اچھائی ہے، ان کے کاموں کا بدلہ ہے، وزیادہ اور کچھ زیادتی بھی ہے، کچھ مزید دیا جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ مزید کیا؟ نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، حسنات کے اندر، خیرات و زکوٰۃ کے اندر حصے لیے، آپ کو اس کا اجر مل گیا۔ یہ جو کہا گیا وزیادہ، یہ زیادہ سے مراد کیا ہے؟ زیادہ سے مراد دیدار الہی ہے۔ جب سارے جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، ساری خوشیاں ان کو حاصل ہو جائیں گی، تو ایک پردہ جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہے، ایک پردہ جو خالق و مخلوق کے درمیان ہے، جس کی وجہ سے دیدار سے حجاب رہتا ہے، وہ حجاب بھی نورانی ہے، اس کو ہم سمجھا نہیں سکتے، آپ سمجھ نہیں سکتے۔ دنیا میں رہ کر کے کوئی بھی سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہ انہوں نے دیدار کیا، دنیا میں رہ کر کے کوئی بھی رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا، لیکن جنت میں، قیامت میں ہر مومن کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ وہ اللہ کا دیدار کرے گا۔ اب وہ دیدار بے جہت ہوگا، بے کیف ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح کا ہوگا، وہ اللہ جانے، اور اس وقت جب وہ کرائے گا تو وہ جانیں گے جن کو وہ کرائے گا۔ جہت، کیف آپ سمجھیں یا ہم سمجھانا چاہیں کس طرح کا ہوگا، نہیں سمجھا سکتے، اور اس پہ جو سوالات وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ذہن میں لانا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں دیوار کو دیکھ رہا ہوں، دیکھنے کی کیفیت، دیکھنے کا مزاج، آنکھ کا انداز، دیکھنے کا طریقہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب آدمی کی نظر کسی چیز پہ جا کر کے ٹھہرتی ہے تو جو ریز، جو شعائیں آپ کی آنکھ سے نکلی ہیں وہ اس چیز پہ جا کے ٹھہرتی ہیں، ٹھہر کر کے پھر واپس آتی ہیں، تو اس سے اس چیز کی شکل آپ کی آنکھ میں جاتی ہے، اور آنکھ میں جا کر کے آپ کے ذہن میں جاتی ہے، ذہن میں جا کے اس کی تصویر ہوتی ہے، آپ سمجھ لیتے ہیں کہ میرے سامنے لاؤڈ اسپیکر رکھا ہوا ہے۔ تو جس چیز کو آپ دیکھتے ہیں
کسی بھی چیز کو جس کو بھی دیکھیں گے آپ کی آنکھوں کی شعاعیں وہاں جا کر کے پلٹتی ہیں، آپ تک پہنچتی ہیں، جس سے اس کو دیکھنا کہا جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک وہ پہنچی ہیں وہ ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ہو جہاں پر وہ چیز جا کر رکے، وہ شعاعیں آپ کی جا کر رکیں، وہ ریز آپ کی جا کر رکیں۔ جب رکیں گی تبھی تو پلٹ کر کے آئیں گی۔ اور رب تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے، جسمانیات سے پاک ہے، تو یہاں کا دیکھنا اور ہے، وہاں کا دیکھنا اور ہوگا۔ وہاں کا دیکھنا کیسا ہوگا وہ اللہ جانے، اور جس کو وہ دیدار کرائے گا وہ جانے۔ لیکن یہاں زیادہ سے مراد یہ ہے للذین احسنوا الحسنی، ان لوگوں کے لیے کہ جو نیکیاں کرتے ہیں، ان کے لیے نیکیوں کا بدلہ ہے، اچھائیاں ہیں، جزا ہے وہ زیادہ، اور کچھ زیادہ ان کو انعام دیا جائے گا، اور وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، یہ مسلمانوں کی شان ہے کہ مسلمانوں کے اوپر، ان کے چہروں کے اوپر نہ تو سیاہی ہوگی جنت میں، نہ کالا پن ہوگا، نہ سیاہی ہوگی، ولا ذلہ، اور نہ ہی ذلت و رسوائی ہوگی۔ خوشی سے سب کے چہرے چمکتے ہوں گے، سارے جنتیوں کے چہرے خوشی سے چمکتے ہوں گے۔ ان کے چہروں کے اوپر نہ سیاہی، نہ کالا پن، نہ ہی تاریکی، نہ ذلت، نہ رسوائی، نہ پسپائی کے آثار، بلکہ سب کے چہرے خوشی، مسرت و شادمانی سے اور خدا کے نور سے منور و مجلہ اور چمکتے دمکتے ہوں گے۔ یہ مسلمانوں کے چہروں کی شان ہے، کیونکہ اللہ کے دیدار کا اثر جس چہرے کے پر ہوگا وہ چمکے گا نہیں تو کیا کرے گا، وہ صرف چمکے گا ہی۔ لیکن کافروں کے چہرے ایسے نہیں ہوں گے، ان کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، ان کے چہروں کے اوپر نہ سیاہی ہوگی، نہ تاریکی ہوگی، اور نہ ذلت و رسوائی ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ سارے کے سارے جن کی ہم نے یہ صفت بیان کی ہے یہ سب جنتی لوگ ہیں۔ اصحاب الجنہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ جنت میں جانے کے بعد نکالے نہیں جائیں گے، جب جائیں گے تو ہمیشہ جنت ہی میں رہیں گے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ تو یہ زندگی جتنے بھی سال کی ہو، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال سے کوئی زیادہ ہو گیا تو لوگ آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے لگتے ہیں آج کے زمانے میں۔ تو اللہ تعالیٰ عمریں بلند فرمائے، لمبی فرمائے، اور اس عمروں کے اندر نیک کام کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے، اور ہر بیماری سے، ظاہری باطنی بیماری سے محفوظ و معمون فرمائے۔ پہلے زمانے میں 200-300 سال عمریں ہوا کرتی تھیں، وہ آخرت کے اعتبار سے وہ بھی کچھ نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں 60، 70، 80، 90 اس طرح کی عمریں، حد سے حد 90 تک۔ عام طور سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ 60-70 تک۔ یہ چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں، تو اس میں جتنی بھی پریشانی، کلفت، مصیبت، آفت جو بھی ہے، اگر کسی کو خدا نخواستہ آئے اور اس پہ وہ صبر کرے تو یہ آخرت کی آسانیوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی راحت نہیں ہے، کوئی بھی راحت نہیں ہے جس راحت کے بعد آخرت میں عذاب ملے، اور کوئی بھی مصیبت نہیں ہے، مصیبت ہے ہی نہیں، اس کو مصیبت شمار ہی نہیں کرنا چاہیے جس مصیبت کے بعد آخرت میں آسانی ملے۔ تو دنیا میں رہ کر کے اگر مصیبتیں ہیں اور آخرت میں آسانی مل رہی ہے تو یہ مصیبت حقیقت مصیبت ہے ہی نہیں، اور دنیا میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں اور آخرت میں پریشانیاں ہیں، تو یہ دنیا کی آسانیاں آخرت کی پریشانیوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ ذکر کیا گیا ہے کہ جب جہنمی جہنم کے اندر جائے گا اور اس کو ایک لمحے کے لیے جہنم کی آگ چھوئے گی، تو اگر وہ 1000 سال بھی دنیا کے اندر بادشاہوں کی طرح زندگی گزار چکا ہے تو وہ جہنم کی ایک لمحے کی آگ 1000 سال کے عیش و راحت کو ایک دم سے ختم کر دے گی، بھلا دے گی بالکل کہ کبھی مجھے عیش و راحت ملا بھی تھا۔ اور دنیا میں 1000 سال کے اندر رہ کر کے اگر اس نے پریشانیاں، دقتیں، مصیبتیں جھیلی ہیں، جب جنت کی 1 منٹ کی راحت اور خوشی اس کو جب ملے گی تو وہ دنیا کی ساری پریشانیوں کو بھول جائے گا، ساری پریشانیوں کو بھول جائے گا۔
تو کہا گیا ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ یہ رہیں گے، ہمیشہ کے ہمیشہ۔ والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ کہ جو برائیاں، بھی کافروں کا بیان آیا، وہ لوگ کہ جو برائیاں کرتے ہیں، برائیاں کماتے ہیں۔ دیکھیے وہاں پر فرمایا گیا تھا کیا؟ وہ لوگ احسن الحسنہ، کہ جنہوں نے اچھائیاں کی ہیں، اور یہاں کسب فرما کسب السیئات، جو کماتے ہیں، جان بوجھ کر کے کماتے ہیں، جان بوجھ کے کماتے ہیں۔ کچھ لوگ کمانے کے لیے پریشانی بھگتنی پڑتی ہے نا، آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گناہ کرنے کی جگہ وہ ہیں، گناہ کرنے کی جگہ وہ ہیں۔ ایک تو ٹکٹ یہاں بھی رکھا گیا ہے، پروگرام بتایا گیا آپ کو کہ بھئی افطار کریں گے، 15 پاؤنڈ کا اس میں ٹکٹ آپ سے لیا جائے گا، آپ کو دینا ہوگا، جو کچھ بھی فائدہ حاصل ہوگا وہ مسجد کو جائے گا۔ تو آپ نے جو 15 پاؤنڈ کا ٹکٹ لیا یا لیں گے تو اس سے جو کچھ بھی ملا وہ اللہ کے گھر میں جائے گا۔ ایک گناہ کمانے کا ذریعہ، گناہ کمانے کی جگہ جاتے ہیں، 50 پاؤنڈ کی ٹکٹ، 100 پاؤنڈ، 200 پاؤنڈ کی ٹکٹ، اور وہ 200 پاؤنڈ کا ٹکٹ لینے کے بعد کیا کرنا ہے؟ گناہ ہی کرنا ہے وہاں جا کر۔ تو یہ ہوا کسب السیئات، گناہ کیا وہ بھی پیسے دے کر کیا۔ ایسا ہوتا ہے نا، گناہ کرتے ہیں پیسے دے کے کرتے ہیں کہ لو بھائی اتنے پیسے لے لو، کیا کرنا ہے؟ گناہ کمانا ہے۔ اس کو فرمایا گیا کسب السیئات، گناہ کماتے ہیں وہ، جزاء سیئۃ بمثلھا، تو گناہ کا بدلہ تو اسی کی طرح ان کو دیا جائے گا۔ وترہقہم ذلۃ، اوپر تو فرمایا گیا تھا کہ ان کے چہروں کے اوپر تاریکی نہیں ہوگی، مسلمانوں کے چہروں کے اوپر، اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، ذلت رسوائی نہیں ہوگی۔ یہاں کافروں کے لیے کہا گیا وترہقہم ذلہ، اور ان کے اوپر، ان کے چہروں کے اوپر ذلت ہی ذلت ہوگی، رسوائی ہی رسوائی ہوگی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، ان میں سے کسی کو بھی اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اللہ ہی ہے بچانے والا، اور وہ بچائے گا نہیں، اس لیے کہ اس نے کہہ دیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں بچاؤں تو دنیا میں رہ کر کے ایسے کام کرو کہ جس میں تم کو جنت ملے اور دوزخ سے تم محفوظ رہو۔ ما لہم من اللہ من عاصم، ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں، کوئی بھی بچانے والا نہیں۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ایسا لگے گا جیسے کہ ان کے چہروں کے اوپر انتہائی تاریکی رات کے ٹکڑوں کو لگا دیا گیا ہے۔ اتنے کالے چہرے ہوں گے ان کے، اتنے کالے چہرے ہوں گے ان کے۔ قرآن فرماتا ہے گویا کہ انتہائی تاریک رات کے ٹکڑوں کو نکال کر ان کے چہروں پہ چپکا دیا گیا ہے۔ کأنما اغشیت وجوہہم، گویا کہ ان کے چہروں پہ ڈھانک دیا گیا ہے، ڈال دیا گیا ہے، چپکا دیا گیا ہے، قطعا من اللیل مظلما، انتہائی تاریک رات کے ٹکڑوں کو۔ اولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہیں، جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اسی میں ان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور یاد کرو اس دن کو کہ جس دن میں ہم ان سب کو اٹھائیں گے۔ اس کے بعد فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ ان سب کو اٹھائیں گے، کافروں کو بھی، مشرکوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، گناہ گاروں کو بھی، اطاعت شعاروں کو بھی، جمیعا سب کو اٹھائیں گے۔ ثم نقول للذین اشرکوا، اس کے بعد ہم کہیں گے، جلالی انداز میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا، مشرکوں سے کہیں گے، شرک کرنے والوں سے کہیں گے، مکانکم، وہیں پر ٹھہرے رہو، جہاں ہو ابھی ہلنا نہیں، مکانکم، وہیں پر ٹھہرے رہو، بالکل ادھر ادھر نہیں، انتم و شرکاؤکم، تم بھی وہیں پر ٹھہرو، اور جن کو تم نے دنیا میں رہ کر کے ہمارا شریک بنایا تھا، ہمارے ساتھ تم ان کی پوجا کرتے تھے، ہم ایک ہیں، ہمارا کوئی شریک نہیں ہے، مگر تم نے بتوں کو ہمارا شریک کیا تھا، تو جن کو تم نے دنیا میں رہ کے شریک کیا تھا ان سے بھی کہو وہ بھی وہیں پر ٹھہرے رہیں، سب کے سب جتنے بھی ہیں۔ میں نے کل یا پرسوں ذکر کیا تھا نا کہ یہ کچھ ایسے کہ جن کے لیے ان لوگوں نے جس کے بھی نام کے بت بنائے گئے تھے، یہ پہلے انسان ہی تھے، بہت سارے انسان تھے، کوئی عورت تھی، جیسے یہ لات ہے، لات عورت تھی،
منات عورت، عورتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. عزا عورت تھی، نام بھی مؤنث ہی ہے، لات، منات، عزا، یہ تینوں عورتوں کے تھے. مردوں کی بھی بنایا کرتے تھے، یغوث، نصر وغیرہ. یہ یغوث انسان مرد تھا، اور نصر یہ گدھ کی طرح ایک جانور، ایگل بڑا، اس کی شکل کا یہ بت تھا. تو یہ جتنے بھی تھے اپنے اپنے طور سے جس کو پوجتے تھے، سب کے لیے کہا جائے گا مکانکم، جلالی انداز میں فرمایا جائے گا ٹھہرو، وہیں پر رہو جہاں پر ہو، ہلنا نہیں. انتم و شرکاؤکم، تم بھی وہیں رہو، تمہارے شریک جن کو تم نے دنیا میں رہ کے شریک بنایا تھا ہمارا، ان سے بھی کہو کہ وہ بھی وہیں پر ٹھہرے رہیں. اس کے بعد فرمایا فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم نے ان کے درمیان پھوٹ ڈال دی. ایسا ہوگا، یہ قیامت میں بھی بہت لڑائی ہوگی، جھگڑیں گے آپس میں ایک دوسرے کے. ایک ترجمہ تو یہ ہے، بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے، اور کنز الایمان کے لیے فرمایا گیا اس کے اندر زیلنا بینہم، ہم نے اس کے بعد پھر ہم مسلمانوں کو الگ کر دیں گے، کافروں کو الگ کر دیں گے. اور دوسرا ترجمہ جو بعض مفسرین نے کیا فزیلنا بینہم، پھر ہم ان کے آپس میں جو پجاری ہیں اور جن کو انہوں نے پوجا ہے، ان دونوں کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے. پھوٹ، آپس میں ہی لڑیں گے یہ پھر. اور دوسری جگہ قرآن شریف میں صراحت کے ساتھ اس کا تذکرہ آیا ہے. یہ جتنے بھی بت بنے ہوئے ہیں نا، جن کو لوگ پرستش کرتے ہیں، پوجتے ہیں، یہ اور جو ان کے پجاری، دونوں آپس میں لڑیں گے. ایک کہے گا پوجنے والا زندگی بھر ہم نے تم کو پوجا ہے، آج ہمارے لیے حکم آیا ہے جہنم میں جاؤ، تم ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا احسان ہے تمہارے اوپر کہ ہم نے زندگی بھر تمہارے آگے اپنے سروں کو جھکایا ہے، آج موقع ہے بچانے کا، بچاؤ، اس لیے تو ہم نے تم کو پوجا تھا. تو کہیں گے ہم نے تم سے کب کہا تھا کہ تم ہمیں پوجو؟ ہے ہم تو خود مصیبت میں ہیں، ہمارے لیے تو خود ہی حکم دے دیا گیا ہے کہ تم بھی جہنم میں جاؤ. تو جن کو پوجا گیا ہے وہ بھی جہنم میں جائیں گے، یعنی کہ ان کے بت، اور جو پوجنے والے ہیں ان کے لیے بھی، تو آپس میں لڑیں گے. تو وہ کہیں گے ہم نے تم سے کب کہا تھا کہ تم ہمیں پوجو؟ کہے گے تم نے کہا نہیں تھا. کہا تھا. کہے ہم نے کچھ نہیں کہا تھا، تم نے اپنے طور سے، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے جی، ایسے کہیں گے ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم نے ہمیں پوجا تھا، ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہم نہ سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے، نہ بولتے تھے، تو ہمیں کیسے معلوم کہ تم نے ہمیں پوجا ہے؟ یہ لڑائی ہوگی کس میں؟ عابد میں اور معبود میں. جس کو پوجتے ہیں اس کے اندر، جو پجاری ہیں اس کے اندر. اس کا ذکر فرماتا ہے قرآن، کیونکہ غیب کی باتیں بتاتا ہے نا. ابھی جو چیزیں ہوئی نہیں ہیں، ہونے والی ہیں، وہ ساری پہلے ہی بتا رہا ہے. ایسا ہونے والا ہے، ابھی ہوا نہیں ہے، ہونے والا ہے. زیلنا بینہم، ہم نے ان کے درمیان پھوٹ ڈال دی. وقال شرکاؤہم، اور ان کے شریکوں نے کہا، یعنی جس کو وہ پوجتے تھے، ما کنتم ایانا تعبدون، تم تو ہمیں کبھی پوجتے ہی نہیں تھے. اب دیکھو صراحت کے ساتھ جھوٹ بول دیا نا، حالانکہ زندگی بھر پوجا ہے انہوں نے، لیکن وہ جن کو پوجتے ہیں نا، وہ کیا کہیں گے؟ ساتھ چھوڑ دیں گے قیامت میں، اور کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہمیں کو کب پوجتے تھے؟ ہمیں تو کچھ نہیں معلوم، ہم نہ دیکھتے تھے، نہ سنتے تھے، نہ بولتے تھے، ہمیں کیسے معلوم کہ تم ہمیں پوجتے تھے؟ ہمارے آگے گردنیں جھکایا کرتے تھے، ہم سے منتیں مانگا کرتے تھے، ہمیں تو نہیں معلوم کچھ. وہ کہیں گے کہ نہیں نہیں، زندگی بھر تم کو پوجا، اپنی اولاد سے کہہ کے گئے تھے ہم تو کہ ہمارے بعد تم بھی ایسا ہی کرتے رہنا، اولاد در اولاد یہ کام چلتا چلا آیا ہے. وہ اس کا انکار کریں گے، وہ اس کا کہیں گے کہ نہیں، تمہارے ساتھ ہم نے ایسا کیا ہے. پھر کیا کہیں گے وہ جن کو پوجا گیا ہے دنیا میں رہ کر کے؟ وہ کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. اچھا ایسا ہے، تم ہمارے اوپر الزام لگاتے ہو، ہم تمہارے اوپر الزام لگاتے ہیں، چلو اللہ سے ہی اب گواہی دلواتے ہیں، وہی فیصلہ کرے گا کہ ہم دونوں میں سے کون صحیح ہے. اللہ ہی کے لیے کہیں گے، رب تبارک و تعالیٰ ہی سے کہیں گے کہ تو ہی ہمارے درمیان فیصلہ کر. تجھے معلوم ہے کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا ان سے کہ تو ہمیں پوجو، انہوں نے خود پوجا ہے، آج کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے کہنے سے پوجا ہے. ہم انکار کرتے ہیں، یہ اقرار کرتے ہیں، پھر یہ انکار کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں. اس لڑائی کا فیصلہ پروردگارہ تو ہی فرما. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ.
کہا کہ پھر اللہ گواہ کافی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، اگر ان کننا ان عبادتکم لغافلین، نافیہ ہے، یعنی کہ ہم تو تمہاری عبادتوں سے بالکل غافل ہی تھے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا کہ تم ہمیں پوجا کرتے تھے۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں آ کر کے ہر نفس جان لے گا اچھی طرح سے جو بھی اس نے پہلے بھیج دیا تھا۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور ان سب کو مولاہم الحق، اور ان سب کو اللہ جو ان کا سچا مولا ہے ان کی طرف سب کو پلٹا کر کے بھیج دیا جائے گا۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو بھی وہ افطرا کیا کرتے تھے وہ سارے کے سارے افطرائیات ان کی ختم ہو جائے گی اور وہ گم ہو جائیں گے۔ سارے مفترایات جتنے بھی تھے، افطرا کیا کرتے تھے، بےہودگیاں کیا کرتے تھے، بلا وجہ کی باتیں بنایا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے افطرا ان کے گم ہو جائیں گے۔ یہاں کیا فرمایا؟ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم اب دونوں ترجمے میں سے کچھ بھی لیجیے، دو میں نے آپ کو بتائے۔ ایک تو یہ کہ ہم مسلمانوں اور کافروں کو اس کے بعد الگ الگ کر دیں گے، اور ایک یہ کہ ہم عابد اور معبود جس کو وہ پوجتے تھے وہ اور جو پوجا کرتے تھے وہ، ان دونوں کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے۔ دیکھو زیلنا یہ ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ ٹینس کا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ صحیح ترجمہ جو بالکل لغت کے اعتبار سے کریں گے تو ترجمہ پاسٹ ٹینس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ جو گزر گیا ہو، زیلنا ہم نے پھوٹ ڈال دی۔ حالانکہ پھوٹ ابھی ڈالی نہیں ہے، قیامت میں ہوگی نا۔ قرآن شریف کے اندر فرمایا اعدت للمتقین، جنت کے لیے کہا گیا، تیار کر دی گئی ہے متقیوں کے لیے جنت، یعنی ابھی موجود ہے۔ اس طرح سے قرآن شریف کے اندر اور بھی کئی جگہوں پر جو قیامت میں چیزیں ہونے والی ہیں ان کو ماضی سے بیان کیا ہے، پاسٹ ٹینس سے، حالانکہ وہ فیوچر ٹینس ہونا چاہیے۔ ہم ڈال دیں گے، پھوٹ ڈالیں گے، لڑائی کرا دیں گے، ایک دوسرے کو الگ الگ کر دیں گے، یہ ہوا نا فیوچر ٹینس۔ اور پاسٹ ٹینس کیا؟ ہم نے کر دیا۔ تو یہاں پر فیوچر نہیں ہے، مستقبل نہیں ہے، مضارع نہیں ہے، ماضی ہے۔ زیلنا ہم نے پھوٹ ڈال دی۔ ماضی کیوں ہے؟ پاسٹ ٹینس کیوں استعمال فرمایا گیا؟ اس لیے کہ اگرچہ یہ کام ابھی ہوا نہیں ہے مگر اس کا ہونا یقینی ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زیلنا، ابھی ہوا نہیں، یقینی ہے، گویا ہو چکا، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ کبھی کبھی ماضی پاسٹ ٹینس کا صیغہ استعمال کرتے ہیں اس چیز کے لیے جو وقت قریب ہو چکا ہو، یا اس چیز کے لیے جس کا کرنا اپنے اعتبار سے یقینی ہو۔ اس کو میں آسان مثال سے سمجھاؤں۔ آپ روزانہ خود بھی دعا مانگتے ہیں اور میں بھی دعا کراتا ہوں۔ جیسی ہی آج 43 کے اوپر ہے، ٹائم جب ہوا کہتے ہیں افطار کا وقت ہو چکا، افطار کر لیجئے، اور پھر دعا پڑھائی گئی، اللہم لک صمت و بک آمنت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی۔ یہی دعا ہوتی ہے نا۔ ترجمہ سنیے اور آپ کہیں گے کہ ہاں یہ ترجمہ تو واقعی میں مطابق ابھی گویا کہ ہم افطار کے وقت بظاہر جھوٹ جیسا بول رہے ہیں، بظاہر جھوٹ جیسا بول رہے ہیں، حالانکہ اتنا مبارک وقت ہے۔ اللہم لک صمت، یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے۔ ترجمہ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، یہ بات تو بالکل صحیح ہے نا، 100% صحیح ہے، روزہ رکھا تیرے لیے، روزہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، ہونے والا ہے۔ وبک آمنت، اللہم لک صمت وبک آمنت، یہ کہیں کہیں ہے اور کہیں نہیں ہے، کوئی کہے تو بھی صحیح ہے، نہ کہے تو بھی صحیح ہے۔ اور اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لایا، یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے نا، لا چکا، یہ بھی بالکل صحیح ہے، 100% بالکل درست۔ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، اور میں نے تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کر لیا۔ یہ ترجمہ ہے۔ ابھی کہاں کیا ہے؟
یہ جب پڑھتے ہیں ابھی افطار نہیں کیا ہوتا ہے نا، بعد میں افطار کرتے ہیں نا، کھجور تو بعد میں کھاتے ہیں، حالانکہ یہ آپ نے پاسٹ ٹینس استعمال کیا ہے، پاسٹ ٹینس. آپ نے کہا میں نے تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کر لیا. آپ سے کوئی پوچھے کہاں کیا ہے بھائی، افطار کے وقت جھوٹ بول رہے ہیں، کرنے والے ہیں. تو آپ یہ کہیں وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أُفْطِرُ، میں تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کروں گا، فیوچر ٹینس والا کہیے آپ. ابھی کہاں کیا ہے آپ نے؟ یا تو یہ یا پھر یہ کہ یہ دعا پہلے آپ کو کھجور کھانی چاہیے تھی، پانی پینا چاہیے تھا، اس کے بعد یہ کہنا چاہیے تھا. پہلے کھجور کھاتے پانی پیتے، یا پہلے زمزم شریف پیتے پھر کھجور کھاتے پھر کہتے اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت. اب بالکل 100% صحیح ہو گئی نا بات. اس لیے کہ رزق سے افطار ہم کر چکے ہیں، لیکن میرے خیال سے جہاں تک مجھے علم ہے سارے کے سارے لوگ مسلمان افطار سے پہلے ہی اس کو پڑھتے ہیں، اور کوئی افطار کے بعد پڑھے تو ضد نہیں کرنا چاہیے. ہاں صحیح ہے بھائی، آپ افطار کے بعد پڑھ لیجیے، بسم اللہ شریف کہہ کر کے آپ کھا لیجیے، پھر افطار کے بعد دعا پڑھ لیجیے، اس میں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے. سوال کا جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر افطر تو آپ نے کہا ہے پاسٹ ٹینس، تو یہ صحیح کیسے صحیح ہے؟ یہ غلط نہیں ہے. اگر آپ پہلے بھی افطار کر لیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس چیز کا ارادہ کرنا بالکل قریب ہوتا ہے اس کو کبھی پاسٹ ٹینس سے بیان کر دیتے ہیں. تو کیونکہ آپ کے افطار کرنے کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے اور آپ افطار کرنے کا ارادہ بالکل بنا چکے ہیں، اس لیے اللہ کی ذات پہ، اس کے کرم پہ بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے ابھی افطار کیا نہیں ہے، مگر اس کے کرم پہ بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے کہہ دیا میں نے افطار کر لیا، کیونکہ اس کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے. اس لیے افطر تو کہا جاتا ہے. عربی یا مشکل انداز میں کہا جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز جس چیز سے کچھ قریب ہو جاتی ہے اس شدت اتصال کی وجہ سے اس کو وہی حکم دے دیا جاتا ہے اگرچہ وہ چیز ہوتی نہیں ہے. تو یہ شدت اتصال کی وجہ سے، بالکل قریب ہونے کی وجہ سے افطر تو ہم کہتے ہیں، افطر تو. لیکن اگر کوئی ایسا کہے کہ یہ دعا افطار کے بعد آپ مانگیں، بالکل صحیح ہے. حدیث شریف کے اندر جو ذکر فرمایا گیا ہے نا، اس میں یقین سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افطار سے پہلے دعا فرمایا کرتے تھے یا افطار کے بعد. حالانکہ بعض محققین نے یہ فرمایا اذا افطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. جب اذا افطرا ہے، اذا افطرا جب افطار کیا کرتے تھے، کہیں عند الافطار ہے، افطار کے وقت. اب افطار کے وقت کا تعلق پہلے سے بھی ہے بعد سے بھی ہے. اذا افطرا یہاں اذا ہے، ماضی پہ داخل ہے، اور جب ماضی پہ اذا داخل ہوتا ہے تو فیوچر ٹینس کے معنی دیتا ہے. تو مطلب یہ ہوا اس کا کہ جب وہ کر لیا کرتے تھے یا کرنے سے پہلے، جیسے کہ حدیث شریف کے اندر ذکر فرمایا گیا کہ جب کوئی کھانا کھائے تو کہے بسم اللہ. تو بسم اللہ کھانے سے پہلے کہی جاتی ہے کہ بعد میں؟ کھانے سے پہلے کہی جاتی ہے. حالانکہ اس طرح کا انداز احادیث میں وہاں پر بھی آیا ہے. ایسا نہیں کہ جب کھانے کا ارادہ کرے تو کہے، نہیں، جب کھائے تو کہے بسم اللہ. تو یہ نہیں کھانے کے بعد، کھانے کے بعد کی دعا دوسری ہے اور کھانے سے پہلے کی دعا اور ہے، یعنی کہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ اس طرح سے کہہ دے. لیکن پہلے تو بہرحال افطار کے وقت کی جو دعا ہے یہی ماحول ہے، یہی طریقہ ہے، ایسا ہی ہر جگہ ہوتا ہے کہ افطار سے پہلے اس کو کہا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی افطار کے بعد بھی کہے اس میں بھی کوئی بات نہیں، بالکل صحیح ہے. کیونکہ 100% کتابوں کے اندر نہ قبل الافطار آیا ہے نہ بعد الافطار آیا ہے. حالانکہ ہمارے بعض محققین نے بعد الافطار کا قول فرمایا ہے اور کچھ لوگ قبل الافطار کے لیے کہتے ہیں. تو جس طرح سے بھی جب بھی پڑھیں آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ دعا ہے، ناجائز و حرام ہونے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے.
یہ ضمناً اس بات میں لے کر کے آیا کہ کبھی کبھی کوئی چیز ہو چکی نہیں ہوتی ہے، ہونے والی ہوتی ہے، مگر اس کا ہونا یقینی ہوتا ہے، اس لیے اس کو پاسٹ ٹینس سے ذکر کیا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پر ہے کیا ہے فَزَيَّلْنَا، ہم نے ان میں پھوٹ ڈال دی، ابھی ڈالی نہیں ہے نا، ڈالے گا فیوچر میں، مستقبل میں، مضارع نہیں ہے ماضی ہے، تو کیونکہ یہ ہونا یقینی ہے اس لیے ماضی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے فضل و کرم سے اپنے جسمانی اعتبار سے یا اپنے معمولات کے اعتبار سے افطار کرنا یقینی ہوتا ہے، حالانکہ ہمیں اگلے لمحے کا علم نہیں ہے، مگر اللہ کی رحمت سے یقینی ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اس یقین پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم لوگ افطار سے پہلے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم لکا صمت و بکا آمنت و علی رزقک افطرت۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو شریعت مطہرہ کی پاسداری نصیب فرمائے اور قرآن کے احکامات کے فیضان سے سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔